Assalamu alaikum. Dear students, today's lesson is a poem that listeners from your book New Oxford Modern English Book for Class 7th. The poem is written by Walter D. Lapierre and it was published in 1912. This mysterious poem touches on a number of different and interesting themes like theme of unknown and supernatural as well as isolation and solitude. While broadly speaking on the strangeness of the world and human beings' inability to fully understand it, it talked about a traveler who had arrived at a silent house with his horse in order to keep his promise of some sort. Though he repeatedly knocked on the door, he was met with silence from a host of phantom listeners dwelling inside the house. When the traveler did not get any response from his listeners, he mounted his horse and left. This is all about your poem. Let's read the words to know. Jammed means chewed, cropping, biting off, and eating the tops of plants. Descended, came down. Ferny, covered in ferns. What is fern? Green, flowerless plants that often grow in forested areas. Heartening, paying close attention, listening carefully. Neath means underneath, perplexed, baffled, confused. Phantom, a ghost or something that is imagery, not real. Sill, a shelf like ledge below a window. Smote, hit hard, pounded, spake. A very old fashioned way of writing spoke, the past tense of speak. Stirrup, a loop with a flat base that supports the rider's foot on each side of the saddle. Turf, grass and the surface layer of earth held together by roots. Turret, a cylindrical tower rising from a building. So let's start the reading of the poem. Is there anybody there? Said the traveler. कोई है क्या? मुसाफिर ने कहा. Knocking on the moonlit door, चांदनी से रोशन दरवाजे पर दस्तक देते हुए. And his horse in the silence champed the grasses. और खामोशी में उसका घोड़ा घास चरने लगा. Of the forest ferning floor, जंगल की फर्न से ढकी हुई जमीन पर. And a bird flew up out of the turret. और एक बुर्जी से एक परिंदा निकलकर उड़ गया. Above the traveler's head, मुसाफिर के सर के ऊपर से. And he smote upon the door again a second time. उसने दरवाजे को दोबारा धड़धड़ाया. नॉक होता है खटखटाना, लेकिन स्मोट होता है जोर से कि दरवाज़ा ही हिलने लग जाए, जोर से खटखटाना. सो धड़धड़ाया उसने दरवाजे को. इज देयर एनीबडी देयर? ही सेड. कोई है क्या? उसने कहा. बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर. लेकिन कोई भी उतर कर मुसाफिर के पास ना आया. नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रेंच still leaned over and looked into his grey eyes. पत्तों की हाशिए से सजी हुई खिड़की से कोई सर ना निकला, आगे को ना झुका और उसकी सुरमई आंखों में ना झांका. Where he stood perplexed and still, जहाँ वो उलझा हुआ और साकत खड़ा था. But only a host of phantom listeners, लेकिन महज गैर हकीकी या भूतनुमा लिसनर्स, सुनने वाले, या भूत या फिर गैर हकीकी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ इंसान की इमेजिनेशन में होती हैं, वो लिसनर्स थे और उनकी एक टोली थी. They dwelt in the lone house then, जो उस वक्त तन्हा घर में आबाद थे. Stood listening in the quiet of the moonlight, चांदनी की सुकूत में खड़ी सुनती रही. क्या सुनती रही? To that voice from the world of man, इंसानों की दुनिया से आने वाली उस आवाज़ को. Stood trogging the faint moonbeams on the dark stair,
چاندنی کی پھیکی کرنوں میں اس تاریک زینے پر بھیڑ لگائے کھڑی رہی۔ کون کھڑی رہی؟ ٹولی، بھوتوں کی ٹولی، ایک گروپ میں تھے وہ۔ That goes down to the empty hall، جو نیچے خالی ہال میں اترتا ہے۔ وہ سیڑھیاں، وہ زینہ خالی ہال کی طرف جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹریولر اس گھر میں آتا رہتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کون سی سیڑھیاں کس طرف جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھوتوں کی ٹولی اس تاریک زینے پر کھڑی تھی۔ ہارٹننگ، غور سے سنتے ہوئے، ان این ایئر، اس ہوا میں، stirred and shaken، جو ہلچل کا شکار تھی۔ کیوں؟ کس چیز کی ہلچل تھی ہوا میں؟ by the lonely traveler's call، تنہا مسافر کی پکار سے۔ and he felt in his heart their strangeness، اور اس نے اپنے دل میں ان کی اجنبیت محسوس کی۔ their stillness answering his cry، ان کی خاموشی اس کی پکار کا جواب دے رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی پکارنے کے جواب میں وہ خاموشی سے جواب دے رہے ہیں، اپنی زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ while his horse moved cropping the dark turf، جبکہ اس کا گھوڑا تاریک گھاس کو چرتے ہوئے ذرا پرے ہو گیا۔ کہاں گیا وہ؟ neath the starred and leafy sky، neath the starred and leafy sky، تاروں اور پتوں سے بھرے ہوئے آسمان کے نیچے۔ جب ہم درخت کے نیچے کھڑے ہو کے اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان کے ساتھ پتے بھی نظر آتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ پتوں سے بھرا ہوا آسمان۔ تو ستاروں اور پتوں بھرے آسمان کے تلے for he suddenly smote on the door even louder and lifted his head، کیونکہ اس نے اچانک دروازے پر زور سے دستک دی، پہلے سے بھی زیادہ زور کے ساتھ، اور اپنا سر اٹھایا۔ tell them I came، انہیں بتا دینا میں آیا تھا۔ and no one answered، اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ that I kept my word، he said، کہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اس نے کہا۔ never the least stir made the listeners، سننے والوں میں ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ though every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house، حالانکہ اس کا بولا ہوا ہر لفظ ساکت گھر کی پرچھائیوں میں گونجتا رہا۔ they heard his foot upon the stirrup، ہاں انہوں نے رکاب میں اس کا پاؤں پڑنے کی آواز سنی۔ اب ٹریولر جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے اور سوار ہونے کے لیے اس نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا۔ and the sound of iron on stone، اور پتھر سے لوہا ٹکرانے کی آواز۔ پتھر کی بنی ہوئی سڑک پر جب گھوڑے نے چلنا شروع کیا تو اس کے جو شوز ہوتے ہیں لوہے کے، ان کی آواز ہوتی ہے ٹک ٹک۔ تو پتھر کی سڑک پر لوہے کی آواز آ رہی تھی، یعنی گھوڑے کے چلنے کی ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ and how the silence surged softly backward، اور کیسے خاموشی چپکے سے امڑ آئی، اور کیسے خاموشی چپکے سے واپس امڑ آئی۔ when the plunging hoofs were gone، جب چھلانگے لگاتے ہوئے سم چلے گئے، یعنی جب سموں کی ٹاپ سنائی دینا بند ہو گئی تو ہر طرف دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ Students, this is a poem mysterious and full of horror۔ یہ پوئم والٹر ڈی لا میئر کی پوئٹری کا ایک شاندار حصہ ہے۔ والٹر ڈی لا میئر کی بہت سی پوئمس ایسے مسٹیریس ہیں، اور بہت سی ایسی پوئمس ہیں جو ہمارے ذہنوں میں سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ جیسے اس پوئم کے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ کون ٹریولر تھا، وہ اس گھر میں کیوں آیا، کون سا وعدہ تھا جو پورا کرنے کے لیے وہ آیا، اس سے پہلے وہ کہاں چلا گیا تھا، اور اس سے پہلے اس گھر میں کون لوگ آباد تھے، اب وہاں پہ فینٹم لسنرز کیوں ہیں، کیا یہ ریزیڈنٹس تھے، یہاں اس گھر کے رہنے والے تھے جو ڈیتھ کے بعد فینٹم بن کے یہیں رہنے لگے، یا گھر والے کہیں چلے گئے اور ان کی جگہ پہ فینٹمس آ کے آباد ہو گئے۔
अब जब घुड़सवार को, ट्रैवलर को अपनी बात का जवाब नहीं मिला, अपनी पुकार का जवाब नहीं मिला, तो वो घोड़े पे बैठ के चला गया। कहाँ चला गया? उसकी अगली मंजिल क्या थी? वो किस चीज़ की तलाश में था? आगे वो कहाँ जाएगा? सो ऑल दीज क्वेश्चंस रेज इन आवर माइंड। तो हम सोचते हैं, और इन सवालों के जवाब वॉल्टर डी ला मेयर के अलावा कोई नहीं दे सकता। बाकी ये हमारी सिर्फ अंदाजे हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पोएम द लिसनर्स, written by Walter de la Mare, a poem full of mystery and horror, a very interesting poem. Hope you have got full understanding of the poem. Thanks.